یہ ہیں بدلو کی نشریات. میں ہوں امتیاز عالم، بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. آج ہم بات جو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. جو کراچی، جسے پاکستان کا مالیاتی اور صنعتی اور کاروباری دارالحکومت کہا جاتا ہے، وہ پانی میں ڈوب گیا ہے. غریبوں کی بستیاں پھر تباہ ہو گئی ہیں، نالے پھر ابل گئے ہیں، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور پانی کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، اس لیے کہ جو نالے تھے ان کے راستے میں غیر قانونی تعمیرات ہو گئی ہیں، سڑکیں بن گئی ہیں، پل بن گئے ہیں اور پانی کا نکاس نہیں ہو پاتا. کراچی کون کون سے مسئلوں کا شکار نہیں ہے. لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، کراچی میں نہیں ہے. وہ جو آتے ہیں ٹینکرز، ان سے پانی لیا جاتا ہے. ایک ٹینکر مافیا ہے. ان کے پاس بجلی نہیں ہے، انہیں توانائی نہیں ملتی، کئی دن تک توانائی نہیں ملتی. اور وہ ہے کہ کراچی الیکٹرک کارپوریشن کے نرخ اور بڑھا دیے گئے ہیں. کراچی میں کچرا اٹھانے کا بندوبست نہیں ہے، اس کے اعلیٰ پوش علاقوں میں نہیں ہے. جانے کیوں، کیسے لوگ رہ سکتے ہیں گند میں. اور کراچی میں فضلے کو ڈسپوز آف کرنے کا بھی انتظام نہیں ہے. کراچی میں کوئی میس ٹرانسپورٹ سسٹم بھی نہیں ہے. میں تو وہاں دیکھتا ہوں کس طرح چنچی پہ لوگ ایک دوسرے پہ چڑھ کر جاتے ہیں یا بسوں پہ بیٹھ کر جاتے ہیں. کراچی میں کوئی ٹریفک کا بھی نظام نہیں ہے. اتنا بڑا شہر اور ہم نے اس کا یہ حال کر دیا. کبھی کراچی بالکل ایک مچھیروں کی اور دستکاروں کی اور تاجروں کی ایک بستی تھا. کلاچی، مائی کلاچی کا گاؤں، 4 لاکھ آبادی تھی اس کی 1947 میں. پھر مہاجر آ گئے، اردو سپیکنگ آ گئے، وہ آگے سیٹل ہوئے تو 10 لاکھ کی آبادی ہو گئی. اب بحث یہ ہے کہ کراچی کی آبادی سینسس کے مطابق 1 کروڑ 60 لاکھ ہے یا دوسرے لوگوں کے مطابق 2 کروڑ 30 لاکھ ہے یا شاید 3 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے. یہ ساری ڈیموگرافک بحث کیوں ہو رہی ہے اس پہ؟ آبادی جب اس لیے کہ اس کے پیچھے ایتھنک سیاست، نسلیاتی سیاست چھپی ہوئی ہے. غرض عوام کے مسائل سے نہیں ہے، غرض یہ بھی ہے کہ ہمیں کتنا، کس کے پاس کتنے ذرائع جائیں. یقیناً لوگوں کا حق ہے اپنے ذرائع پہ. یہ بھی ایک بات سیل کی جاتی ہے کہ کراچی تو پورے پاکستان کا 60% کو کہتا ہے، 80% ٹیکس دیتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ کراچی پورٹ سٹی ہے، ساری امپورٹ وہاں پہ ہوتی ہے، ایکسپورٹ وہاں سے ہوتی ہے. پورے ملک کا کیپٹل، سرمایہ اور مزدور، محنت کش اور کاروباری لوگ وہاں جاتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو سب ملا کے یہ بنتا ہے. لیکن 40% بھی اگر کراچی کا حصہ ہے تو کراچی ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے اس کے مسائل پر توجہ دی جائے. اب کراچی میں کیا ہے، جتنے اٹھائی گیر ہیں، جتنے ادارے ہیں اور جتنی مافیاز ہیں ان اداروں میں، وہ سب اپنی اپنی فیلڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے قلعوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں رسہ کشی ہے. اب آپ دیکھیے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، 6 کنٹونمنٹ بورڈ ہیں کراچی میں. ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی علیحدہ ہے. اس بار تو یہ بھی ہوا کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی بھی ڈوب گئی. اس بار احساس ہوا کہ نہیں، یہ تو معاملہ بہت سنگین ہے، صرف غریب علاقے نہیں ڈوبیں گے، امیروں کے علاقے بھی ڈوبیں گے. پھر لیاری ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، پورٹ قاسم ہے، سول ایوییشن ہے، پاکستان ریلوے ہے، KCC اپنی علیحدہ ہے. اسی طریقے سے ایئر فورس کی اپنی علیحدہ ہے، نیوی کی اپنی علیحدہ ہے. وفاقی اور مقامی اور صوبائی اداروں کا ایک گھڑمس جسے کہا جاتا ہے وہ بچا ہوا ہے. کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ ہے تو اس پہ اختیار نہیں ہے. ابھی صوبوں کو اختیار منتقل ہوا تھا 18ویں ترمیم کے تحت، جو کہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی. 60-70 سال لوگوں نے صوبائی خود مختاری کے لیے جدوجہد کی. لیکن اب صوبے جو ہیں آگے پاور ٹرانسفر کرنے کے تیار نہیں ہیں. اور اگر مقامی طور پر پراپر پاور ٹرانسفر ہوتی ہے تو ایک ایتھنک گروپ یا ایک گروپ، سیاسی گروپ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور باقیوں کو باہر کر دیتا ہے. اب کس طرح کی لوکل گورنمنٹ لائی جائے، اسے امپاور کیا جائے، یہ بھی بڑا سوال ہے. آج کل بڑا سوال ہمارے چیف جسٹس اٹھاتے ہیں کہ کراچی کا 40 سال پہلے والا کراچی بحال کر دیا جائے. 40 سال والا پہلے کراچی نہیں بحال ہو سکتا. نیا کراچی بنایا جا سکتا ہے. کچھ چیزیں ہو گئی ہیں، انہیں رفتہ رفتہ بدلنا پڑے گا. اور نہ ہی کوئی گرینڈ پلان ایک ہفتے میں بنتا ہے. جناب وزیر اعظم آج تشریف لا رہے ہیں کراچی میں. ہم چاہیں گے اس سے پہلے کہ کراچی کے مسائل پر ایک سیر حاصل بحث کریں، بات چیت کریں. کراچی جو
اردو اسپیکنگس کا سب سے بڑا شہر ہے. وہ تقریباً وہاں پہ ہیں 48%. پشتونوں کا سب سے بڑا شہر ہے جو تقریباً 11.42% ہیں. بلوچوں کا سب سے بڑا شہر ہے 4.3% آبادی ہے. سرائکیوں کا سب سے بڑا شہر ہے جو 2% ہیں. یہاں پہ افریقی بھی ہیں, یہاں پہ رونگیاز بھی ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں, افغانی بھی ہیں, اور بہت بہت دنیا بھر سے لوگ آ کے, برمیز بھی ہیں, اور کون کون سے لوگ نہیں ہیں. یہ کراچی کی خوبصورتی بھی ہے اور کراچی کو کاسموپولیٹن شہر بناتی ہے. ان سب کو ملا کر کراچی کو ہم ایک دنیا کا خوبصورت ان شہروں میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں اور بتا دوں کہ سمندر کی سطح بڑھ رہی ہے. یہ اس بار جو بارش ہوئی یہ ہمارے ماحولیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے. اور یہ جو معاملہ ہوا کراچی میں کہ کچرا نہیں نکالا جا رہا, پانی نہیں نکالا جا رہا, یہ ساری پولیوشن ہے. سارا ماحول برباد ہو رہا ہے اور لوگ نہیں رہ سکیں گے. اب جب سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے تو خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کراچی ہو یا بدین ہو, یہ جو سمندری علاقے ہیں, سمندروں سے ملک, وہ شاید زیر آب آ جائیں. خدا وہ وقت ہم دکھائے. ہمارے ساتھ کراچی کے مایہ ناز ماہرین ہیں. جناب عارف حسن صاحب جو پاکستان کے چوٹی کے آرکیٹیکٹ ہیں, وہ انہوں نے کراچی میں بہت کام کیا ہے, اس کی سوشیالوجی پہ, اس کی اکنامکس پہ, اس کی تعمیرات پہ. ہمارے ساتھ فہیم الزمان صاحب ہیں جو کبھی میئر بنے تھے اور مقامی حکومت پہ بڑی نظر رکھتے ہیں اور سول سوسائٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. جناب کیسر بنگالی ہیں جو عوام کے اکانومسٹ ہیں اور جو کراچی پہ جنہوں نے بہت کام کیا ہے, ان سے بھی پوچھیں گے. تو آج کا پروگرام جو ہم کر رہے ہیں ناظرین, یہ وزیر اعظم کے دورے سے پہلے کا ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں کرٹن ریزر, یعنی ہم ان مسائل کو وزیر اعظم کے دورے سے پہلے سامنے لانا چاہتے ہیں. آئیے ہم بات چیت کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے. میں لیتا ہوں چھوٹی سی بریک اور پھر ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ بات کریں گے. یہ ہیں بدلو کی نشریات. میں ہوں امتیاز عالم, بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. ہمارے ساتھ اس وقت فہیم الزمان صاحب ہیں جو کراچی کے سابق میئر رہ چکے ہیں. ان سے لوگوں کی اچھی یادیں وابستہ ہیں. انہوں نے کراچی میں بڑی تحقیق کی ہے اور کراچی کے شہری اور سیوک معاملات پہ یہ ایک لیڈ دانشور ہیں, سول سوسائٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. ان سے پوچھنا چاہیں گے کراچی میں یہ ایک طرح کی ایک بڑا گنجلک قسم کا انتظامی معاملہ ہے. بے شمار قسم کی ایجنسیز ہیں, وفاقی بھی, مقامی بھی, صوبائی بھی. جیسے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, پورٹ قاسم اتھارٹی ہے, سول ایویشن ہے, ریلوے ہے, پھر ایئر فورس کا اپنا سیٹ اپ ہے, نیوی کا سیٹ اپ ہے, اور جانے کیا کچھ. اس میں بیچ میں بلڈرز آ گئے ہیں اور مافیاز آ گئی ہیں, لینڈ گریبرز آ گئے ہیں اور سیاسی قبضہ گیر آ گئے ہیں. تو بڑا ایک گھوٹالا پڑا ہوا. تو فہیم الزمان صاحب بتانا چاہیں گے کہ جو کراچی کا کرائسس آف گورننس ہے وہ اسے کیسے, وہ کیا ہے اور اسے کیسے حل کرنا چاہیں گے. تاریخی طور پہ کراچی یعنی 1838 سے پہلے کا کراچی تو میرے نزدیک واقعی میں چھوٹا شہر کہہ لیجئے یا ماہی گیروں کی بستی کہہ لیجئے. انگریز نے موجودہ کراچی کو جو ڈیولپ کیا اس کی جو ضرورت تھی, ایک تو پورٹ تھا اور دوسری جو تھی فوجی انکیمپمنٹیں تھی. تو یہاں کی اس وقت کوئی سول سوسائٹی یا اس طرح کی کوئی چیز, یعنی جس طرح لاہور کی ایک تاریخ ہے یا کلکتے کی ایک تاریخ تھی یا دیگر شہروں کی, وہ اس طرح سے کم از کم مجھے دیکھنے کو نہیں ملی. شاید اس کے اندر میری علم کی کمی ہو, مگر میں نے جو کراچی کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ملٹری انکیمپمنٹ, جس کی وجہ سے آپ کو یہ کینٹونمنٹس نظر آتے ہیں, اور پھر بعد میں کراچی کا پورٹ جو آج ہے. تو ملٹری انکیمپمنٹس بنیادی طور پہ روس کے لیے تھی کہ کبھی روس جو ہے اگر گرم پانیوں کے لیے درہ بولان سے نیچے آئے تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا. جمپیر اور کراچی میں اور اس کے بعد بھی ایئر فیلڈ, یہ ساری کی ساری چیزیں اس زمانے میں جو ہے, یعنی ایون ایک عرصے تک شکارپور یا حیدرآباد جو تھے شاید زیادہ اہم
سوشلی زیادہ اہم شہر تھے مقابلتاً کراچی کے. 1947 میں جب پاکستان بنا اسی لیے کراچی کی آبادی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی, اور اس وقت بہرحال اگر 30-40 ہزار 1838 میں تھی تو 3-4 لاکھ 1947 میں جو ہے وہ آبادی پہنچ چکی تھی 100 سال کے اندر. مگر پاکستان کا پہلا فیڈرل کیپٹل کراچی بنا, اور بڑی تعداد میں مہاجرین انڈیا سے یا ہندوستان سے جو ہے ہجرت کر کے کراچی آئے, اور اس کی وجہ سے ایک دم سے کراچی میں وہ پچھلے 70 سال میں کراچی میں پاپولیشن کا ایکسپلوژن ہوا, جو دیگر بڑے شہروں میں اس قسم کا ایکسپلوژن آپ کو شاید نظر نہیں آتا. کلکتہ ایک بڑا شہر تھا, آج بھی ایک بڑا شہر ہے. ممبئی بڑا شہر تھا, ایک بڑا شہر ہے. تو اس لحاظ اگین میری اپنی چونکہ علم محدود ہے, میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے کراچی میں چونکہ فیڈرل کیپٹل بنا تو فیڈرل کمیونیکیشن اینڈ ورکس یہاں پر رہی. پاکستان امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, کراچی پورٹ ٹرسٹ, اس طرح کے درجنوں ادارے جو بنیادی طور پہ وفاقی حیثیت رکھتے تھے, ان کا لینڈ کنٹرول یہاں پر بنا. تو جب 1960 میں یا 60 کی دہائی میں کیپٹل یہاں سے موو ہوا تو جو عملاً جو سندھ حکومت کی یا کے ایم سی کی یا بلدیات کی وہ ایک محدود تھی. یعنی آج بھی میں کہتا رہا ہوں کہ اگر کراچی شہر کا اربن ایریا 500-550 اسکوائر کلومیٹر ہے تو اس میں سے 202 اسکوائر کلومیٹر صرف کنٹونمنٹ بورڈز ہیں. اچھا, یہ کنٹونمنٹ بورڈز جو ہیں یہ تو کنٹونمنٹ ایکٹ 1924 کے تحت بنے. فوج کے, نیوی کے, ایئر فورس میں جو اور ایک بہت بڑا چنک کراچی کی زمین کا ہے, یا کراچی کے تمام کوسٹل ایریاز کا, جس طرح سے کے پی ٹی ڈیفنس فیز 8 کے پی ٹی سے جو ہے انہوں نے ٹرانسفر کیا زمین کا لینڈ کنٹرول, یا اس طرح کی جو چیزیں ہوئیں, تو اس سے جو کراچی کے میونسپل یا بلدیاتی ادارے تھے ان کا رول اوور دا ایئرز لمیٹڈ ہوتا گیا. شہر پھیلتا گیا مگر بلدیہ اس طرح سے یا بلدیاتی ادارے اس طرح سے ان کا جو ریچ تھی, آؤٹ ریچ تھی, اس طرح سے نہیں پھیلی. نتیجتاً بلدیاتی ادارے جو تھے یہ پریکٹیکلی تو فوج کے ہی کنٹرول میں تھے. نہیں, وہ تو ایک الگ بات ہے. بلدیہ کراچی, دیکھیے بلدیہ کراچی بہرحال ایک سویلین ادارہ ہے نا, وہ فوجی ادارہ تو نہیں ہے. اچھا, ایک بات تو چلیے یہ لینڈ کنٹرول ہو گیا, چونکہ پاکستان کے اندر جنرلی جو یہاں پر فوجی آمریتیں رہیں اور بہت اسٹرانگ سینٹر اور 1 یونٹ, اس ساری چیز کی وجہ سے ایک اور چیز یہ ہوئی کہ جو پاکستان کی پریمیئر بیوروکریسی کی جو وہ تھی, لائک ڈی ایم جی گروپ ہو گیا یا پی سی ایس, جو بلدیاتی وہ تھی لوکل کام بالکل ڈیم ہو گئی. اس کی جو کا جو لیول تھا وہ بہت ہی محدود, یا مطلب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈی ایم جی آفیسرز یا ایون پروونشل سروس کے آفیسرز جو ہیں وہ لوکل کاؤنسل کہ اپنے گریڈ کے ایکولنٹ کے آفیسرز کو بالکل حقارت سے ٹریٹ کرتے دیکھا. وہ ایک لوکل کاؤنسلز کو یا لوکل گورننس کو امپاور کرنا چاہیے تھا, اور اس کے انٹرن کراچی کے شہریوں کو یا پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی شاید اسی طرح کی صورتحال ہوگی, وہ ان کو جو امپاورمنٹ ملنی چاہیے تھی وہ شاید نہیں ملی. اور چونکہ آج بھی شہر اسی طرح سے کھٹا پٹا ہے, کراچی میں جو ایک تو وفاقی آرگنائزیشنز ہیں جن کا بہت بڑا چنک اس میں ہے, مگر کراچی کے اندر جو انکروچمنٹ یا کچی آبادیاں بنی یا لینڈ گریبنگ ہوئی, اس میں بھی علاقے کا تھانہ, اس میں فوجی, اس میں ڈی سی, ان تمام لوگوں کی جو ہے آپ کو ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ نظر آیا اور آتا رہا ہے. یا محمد خان کالونی, جنت گل ٹاؤن, اورنگی, بنارس, سوراب گوٹ, یہ جو ہے, اور پھر اس کے اندر
بلدیاتی ادارے جب ایک دفعہ ایم کیو ایم کی اس میں آئے تو وہ ایم کیو ایم بذات خود ایک بہت بڑی طاقت بن گئی, اس کو اب آپ فاشسٹ طاقت کہیے یا جو بھی کہیے, تو اس کا تو یہ تیتر بٹیر ہوتا رہا. کراچی کے عوام الناس کو جو ریسپائٹ ملنا چاہیے تھا, جو میونسپل سروسز ملنی چاہیے تھی, وہ اس عمومی تناظر میں شاید جس کے وہ حقدار تھے وہ انہیں کبھی مل نہ سکے. آپ نہیں دیکھتے کہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مقامی حکومت کا معاملہ ہے اور کراچی میں جو ایتھنک پالیٹکس ایمرج ہوئی سندھی لینگویج بل کے بعد یا کوٹا سسٹم کے انٹروڈکشن ہونے کے بعد, تو لگا یہ کہ مقامی حکومت کو کاؤنٹر پوز کیا جا رہا ہے ٹو سندھ, اور سندھی جو تھے یا سندھ کے نمائندے جو تھے وہ کراچی کے معاملے پہ حساس ہو گئے کہ شاید کراچی ہم سے چھینا جا رہا ہے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ وفاق شفٹ ہوا فیڈرل کیپٹل تو بڑے ہنگامے ہوئے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ایوب خان کے خلاف موومنٹ بھی ہوئی. تو یہ جو سیاسی اور ایتھنک پالیٹکس بیچ میں آ گئی, ابھی بھی یہ کشاکش چل رہی ہے. سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان اب لا رہے ہیں, جو مجھے کا پتہ لگا ہے اسد عمر کی زبانی کہ یہ ڈی سی او سی بنائیں گے, جس طرح یہ اس کے لیے بنائی کورونا کے لیے, اسی طرح وفاق فوج اور صوبہ مل کے ایک بنائیں گے, اور یہ ایک طرح کا جس طرح کنٹونمنٹ چلتے ہیں اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہوگا وتھ سویلین پارٹیسپیشن. آپ کیا اس پہ کہیں گے, کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ جی دیکھیے دو چیزیں آپ نے دو باتیں کر رہا ہوں. ایک تو آپ ایتھنک اور پیروکیل اور سیکٹیرین اس قسم کی پالیٹکس جو یہاں پر ہے, ٹھیک ہے, ہوئی سندھ میں مختلف, تو وہ بہت سارے مختلف کرنٹ چل رہے ہیں. اچھا, میرا جو تجربہ ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اور آلسو کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے, وہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری یہ جو کرنٹس ہیں ان پہ چھاپ یا ان پہ کنٹرول کہیں نہ کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ میں ملٹری سول بیوروکریسی دونوں کو, اور جو ارباب اقتدار ہیں جو بھی جن کے پاس وسائل ہیں, میں ان سب کے ایک ملغوبے کے طور پہ دیکھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو جس قسم کی ایتھنک پالیٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر اس کا بہت بڑا کنٹرول یا اس کو ایج کرنا یا انکریج کرنا, یہ جو ہے بہت بڑی اس میں یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسری طرف دیکھیے, آپ پی سی او سی بنا لیں, پی سی او سی بنا لیں یا کون سا بھی او سی بنا لیں, کراچی کے لوگوں کو جب تک آپ پاور نہیں کریں گے, ان مسائل سے نہ عمران خان کے کسی پیکج سے کوئی فرق پڑے گا, نہ کوئی چیف صاحب کے کچھ کہنے سے فرق پڑے گا. دیکھیے الٹیمیٹلی یہ پلمبنگ سچویشن ہے, جہاں پانی ہے وہاں نل کا نکل رہا ہے, نل کا بند کر دو, نل کا کھول دو. یہ ٹائملی ہیں, ان سے شاید کچھ پیسے آئے, کراچی کی سڑکیں بہتر ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ برجز جو ہیں بن جائیں, کوئی انڈر پاسز بن جائیں, کچھ بسیں آ جائیں, مگر یہ مسائل کا حل نہیں ہوگا, یہ ریئیکشن ہوگا آج کی پرابلمز کا. مسائل کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا اس کے گورننس کے بحران کا کیا حل ہو؟ دیکھیے گورننس کے, دیکھیے کراچی میں کراچی کی زمین جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹچی مسئلہ ہے. کنٹونمنٹ بورڈز یا فوج جو ہے وہ اپنی زمین سرنڈر کرنے کو تیار نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم یہ ہاکس بے پہ 1995-96 میں اسٹرگل کر رہے تھے کہ ایک سویج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے ہمیں زمین مل جائے, وہ زمین جو تھی وہ فیڈرل کمیونیکیشن اینڈ ورکس کی تھی, تو ہاؤسنگ اینڈ ورکس وٹ ایور. تو فیڈرل سیکٹری جو تھے وہ لٹرلی پرائم منسٹر کے سامنے مجھ سے لڑ پڑے تھے کہ تو میں نے ان سے کہا بی بی, ان کے سامنے ہی میں نے کہا بی بی, کراچی شہر کی زمین نہ میرے والد صاحب قبلہ کی جاگیر ہے, نہ آپ کے مرحوم والد صاحب قبلہ کی, کراچی کے شہریوں کا اس کے اوپر حق ہے. مگر وہ المیہ یہ ہے کہ وہ زمین کوئی یا زمین کا کنٹرول کوئی شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں
کہ آج کے معروضی حالات میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمام لینڈ کنٹرول سی ڈی جی کے کو مل جائے، جبکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے چیف جسٹس کی بینچ کا 2006-7 کا آرڈر ہے جس میں اور وہ کیس فائل ہے 6048 ڈاکٹر عاصم حسین ورسز سی ڈی جی کے اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، کہ جس کے اندر کہا کہ تمام نان ملٹری یوز کی جو کنٹونمنٹ بورڈز کی کے اندر جو زمین ہے اس کو وہ سی ڈی جی کے میں سروے کیا جائے اور سروے کیا جائے. 30 دن اپیل کے تھے، وہ اپیل بھی منسٹری آف ڈیفنس نے نہیں کی، تو وہ آج معاملہ قانونی طور پہ سیٹل ہے. تو کنٹونمنٹ بورڈز کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اگر لیگلی آپ پوچھیں، مگر وہ زمین کوئی دے گا نہیں. تو میں لوگ سے بار بار یہ کہتا ہوں، جو مقتدر ادارے کے لوگ بھی ملتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے جس کو پلاٹ دینا ہے آپ دے دو، مگر ایک پاورفل میٹروپولیٹن کارپوریشن بناؤ جس کے ماتحت یا جس کے ساتھ تمام بورڈز ہوں، تمام فنکشنز ہوں، چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، چاہے وہ واٹر اینڈ سیوریج کا ڈسپوزل ہے. اور جو فیوچر پلاننگ ہے وہ ایک شہر کے طور پہ کی جانی چاہیے. ابھی لٹرلی یہ ہوتا ہے کہ جہاں کنٹونمنٹ کا ایریا ختم ہوتا ہے، کنٹونمنٹ اس سڑک کو صرف وہیں تک بناتی ہے، اس کے آگے کھڈے پڑے ہوتے ہیں، یا جہاں کے ڈی اے یا کے ایم سی کا ایریا ہوتا ہے اس کے آگے وہ زحمت نہیں کرتے. تو شہر ایک ہے، سینٹ پیٹس کے سامنے کا جو ایریا ہے وہ کے ایم سی کا، وہاں پر کوئی ایریا لگ سکتا ہے، مگر باقی سارا کا سارا کنٹونمنٹ بورڈ کا ہے. بچے جو اسکول جا رہے ہیں پورے شہر سے، جو ان کو وہ گڑھے فیس کرنا پڑتے ہیں، وہ تو اس شہر کے بچے ہیں نا. یا جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں، وہ جب وہ پانی لے کر آتی ہیں وہ تو کسی کا حدود رقبہ نہیں دیتی. وہ تو ایک میٹروپولیٹن، ایک پاورفل میٹروپولیٹن کارپوریشن ہونا چاہیے. میں چیف منسٹر صاحب سے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ کہیں دوبارہ ایم کیو ایم کا میئر آ جائے گا، آپ میئر کے آفس کو چاہے کوارڈینیشن فیسیلیٹیٹر سیریمونین وہ دیجئے، مگر میٹروپولیٹن کارپوریشن کو امپاور کیجئے. جب تک وہ نہیں کریں گے، آپ پاور کہتے تو ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، کہتے تو ہیں آل پاورز ٹو دی پیپل، مگر جب تک آپ عوام اور ان کے نمائندوں کو ایک کراچی شہر کے عوام اور نمائندوں کے طور پہ نہیں کریں گے، یہ کراچی کے مسائل کا حل کبھی ہوگا نہیں. یہ جو ڈائیورسٹی ہے، ایتھنک ڈائیورسٹی، کلاس ڈائیورسٹی، کراچی دنیا بھر میں کچی آبادیوں کا سب سے بڑا کیپٹل ہے. اس کا کیا کریں گے؟ ڈائیورسٹی کا، پیپل کے ایشوز کو کیسے یہ کارپوریشن حل کرے گی؟ اس میں ایک گروپ آگے بیٹھ جائے گا، باقیوں کو پارے کر دے گا. جی دیکھیے، کچی آبادی میں اگر کوئی شخص رہتا ہے تو وہ پاکستانی ہے، وہ کہیں باہر سے نہیں آیا. اب تو اس کی جو مرنا، اگر وہ بنگال سے آ گیا یا سیلون سے آ گیا یا برما سے یا افغانستان سے بھی آ گیا، اب تو وہ کراچی کا شہری ہے اور وہ کہیں جا نہیں رہا. ٹھیک ہے، اس کا مرنا جینا اب یہاں پر ہے. تو جب تک آپ ان لوگوں کو دیکھیے، ایک طریقہ تو ہے آپ نے بلڈوزر چلایا، نالے چوڑے کر دیے، بلڈوزر چلایا، آپ نے مارکیٹیں صاف کر دی، آپ نے بلڈوزر چلایا. یہ رویہ ارباب اقتدار کا، حکمران طبقات کا تو ہو سکتا ہے، مگر ایک ذی ہوش شریف ملک یا معاشرے کا نہیں ہو سکتا. کراچی کے اندر کچی آبادیاں جہاں پر ہیں. آپ سے آخری سوال ہے، پھر آؤں گا واپس، جی، کہ یہ جو پیغام لا رہے ہیں وزیر اعظم اسلام آباد سے کہ بھئی آپ ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں اور ساری پاور ڈیوالو کر دیں اس کے پاس، اور سندھ حکومت سے ان کا رابطہ اب تک نہیں ہوا ہے، وہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم لگائیں گے، یہ کیسے ہوگا انٹرم ارینجمنٹ؟ بیچارہ آج کا ایڈمنسٹریٹر جس کے پاس 2,500-3 ہزار فائلز آیا کریں گی، وہ ایک وقت یا وہ مظلوم شخص کیا کر سکتا ہے؟ فرق کیسے پڑے گا؟ ایک مختصر، میں نے کہا نا کہ اگر مجھ سے کہہ رہے ہیں تو میٹروپولیٹن کارپوریشن بنائیے. لوگوں کو دیکھیے، اس وقت 247 یونین کاؤنسلز ہیں 6 ڈی ایم سیز میں اور 6 کنٹونمنٹ بورڈ ہیں، دونوں میں ملا کے یعنی 988 کے ایم سی کے اور 32 وارڈز ہیں کنٹونمنٹ بورڈز کے. یہ 1020 وارڈز کے جب تک آپ لوگوں کو آپس میں نتھی نہیں کریں گے اور ان کو جب تک امپاور نہیں کریں گے، کسی چیز سے
کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹیمپرری ہو جائے گا, سڑک ٹھیک ہو جائے گی, گھڑے بھر جائیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, ہم اب اپنے مہمان, اگلے مہمان جناب عارف حسن صاحب کی طرف جائیں گے, جو بڑے مایہ ناز آرکیٹیکٹ ہیں اور کراچی کے معاملات پہ بڑی نظر رکھتے ہیں. جناب عارف حسن صاحب. چیف جسٹس صاحب بڑا کراچی, پرانے کراچی کو بحال کرنے کی یادیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی پرانے کراچی کو یاد کرتے ہیں. یہ جو کراچی کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے فزیکل, اور اس کا جو پرانا آرکیٹیکٹ جو پریمیسس ہے, آپ کے خیال میں یہ سب جو ماحولیاتی تبدیلی آئی, جو ڈیموگرافک چینجز آئی ہیں, ہماری کیا نظر ہے ان پہ, اور کیا یہ سب مل کر کراچی کا ایروجن نہیں ہو گیا؟ اور یہ بات بھی کہ کراچی ڈوب جائے گا, مدین بھی ڈوب جائے گا, سی لیول رائز کر رہا ہے. بطور آرکیٹیکٹ آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ڈیفیکٹ ہے کراچی کے اندر, انہیرنٹ آرکیٹیکچرل ڈیفیکٹ کیا ہے؟ جی فرمائیے. میری نظر میں جو تبدیلی آئی ہے وہ آ چکی ہے. ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کو سب سے پہلے تو ہمیں پہچاننا ہے اور ہمیں سمجھنا ہے کہ اصل معنوں میں اس شہر کو چلاتا کون ہے. کون سی ایسی لابیز ہیں, کون سے ایسے گروپس ہیں جو اس شہر کو چلاتے ہیں, اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو کنٹرول اور ڈائریکٹ کرتے ہیں. پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ اگر کراچی غریب شہر ہوتا, اس کا اتنی جابز جنریٹ نہ کرتا, اتنا ریونیو جنریٹ نہ کرتا, تو یہ جو مسائل ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں شاید ہی ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے ریونیوز اور جاب جو ہیں وہ ایم کیو ایم یا لوکل جو بھی ہو اس کی جگہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا, علاوہ ایک ہائیلی ڈی سینٹرلائز سسٹم آف گورننس کے. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی علاوہ ایک ہائیلی سینٹرلائز سسٹم آف گورننس. اس میں ہم اب کافی عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ہم پھنسے ہوئے تھے. وفاق اور سندھ کے جھگڑے میں بنیادی جھگڑا یہ رہا ہے, اس کو برج کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک سیاسی معاملہ ہے جس پر بعد میں ہم بات کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جو ذکر کیا ابھی کافی تفصیل سے کہ گورننس کے سسٹم کا 2000 کا جو پلان تھا, کراچی ڈیولپمنٹ پلان, ایک تجویز تھی کہ ایک کراچی فزیکل پلاننگ ایجنسی بنائی جائے, کراچی ڈویژن فزیکل پلاننگ ایجنسی, جس میں سب شامل ہوں, یہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں. ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی, اور اس میٹنگ میں کسی کو کوئی خاص اختلاف نہیں تھا, مگر مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہیڈز بیٹھ جائیں اکٹھے اور وہ فیصلہ کر لیں کہ جی ٹھیک ہے وی ایکسیپٹ دس, اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہوا ہے یا وہ آپریشنل ہوا ہے. یہاں ہم آتے ہیں ایک بنیادی چیز پہ, وہ یہ ہے کہ جو بھی پلان بنتا ہے وہ کس بیسس پہ بنتا ہے. اور دو چیزیں ہیں, ایک تو ویژن ہو کوئی, مثلا اس وقت ویژن ہے کراچی کا, کراچی از گوئنگ ٹو بی اے ورلڈ کلاس سٹی. ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ کراچی شوڈ بی اے کمپیوٹر اینڈ پیڈسٹرین فرینڈلی سٹی. اب یہ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں چیزوں میں. تو ایک تو ویژن کی بات ہے, مگر ویژن کے علاوہ آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے جو ایک کانسیپٹ کو یا ویژن کو عمل کر سکے. تو آپ جو بھی سٹرکچر بنا لیں اس میں جو مختلف ڈسپلنز آتے ہیں اس کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو, اکاؤنٹیبل ہو. ان سب کے لیے ادارے چاہیے ہوتے ہیں. یہ ادارے کراچی میں تھے مگر ناقص ہو چکے ہیں. مثلا شہر نہیں, اس کی پلاننگ نہیں ہو سکتی جب تک اس پہ ریسرچ نہ ہو. تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں, کیسے آ رہی ہیں,
کون لا رہا ہے. یہ اداروں کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے ادارے تھے. ماسٹر پلان اور گروپ آف آفیسز کا کام یہ تھا کہ وہ شہر پہ ریسرچ کرے, ڈاکیومنٹیشن کرے, تاکہ سیاستدان جو ہیں, یہ ٹرم استعمال کی گئی تھی, تاکہ سیاستدان جو ہیں وہ انفارم ڈیسیجنز لے سکیں. مگر وہ ادارہ ختم ہو گیا اور میرے خیال میں سیاستدانوں نے کوئی انفارم ڈیسیجنز بھی اس کی بنیاد پہ نہیں لیے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. تو یہ شہر پلان ہوتا ہے. تو کیا اس پلان کو ریوزٹ کیے بغیر کوئی کراچی کی صورتحال بدلی جا سکتی ہے اور یہ 5-6 دن میں یہ پلان بن سکتا ہے جیسے کہ کہا جا رہا ہے اسلام آباد سے؟ دیکھیے یہ پلان بالکل نہیں بن سکتا 5-6 دن میں. کیا اگر آپ پلان بنا بھی لیں 2 سال میں تو وہ بہت بڑی بات ہوگی. اگر پلان ایسا جس پہ آپ امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں, اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو 10 سال چاہیے. اور ماسٹر پلاننگ کسی قسم کی بھی یا اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے, اس پہ عمل کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے وہ, کیونکہ شہر مستقل تبدیل ہوتا ہے اور جو موجودہ مسائل ہیں شہر کے ان کو حل کرنے میں وقت لگتا ہے. مثلاً آپ یہ تو نکال رہے ہیں کچی آبادیوں میں مکانات گرا رہے ہیں. جب بھی فلڈنگ ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں, آپ غریبوں کے مکان گرا دیتے ہیں اور حالات ویسے ہی کے ویسے رہتے ہیں. جو پیسے والوں کی انکروچمنٹس ہیں ان کو آپ نہیں چھیڑتے, جو حکومت کی انکروچمنٹس ہیں ان کو آپ نہیں چھیڑتے. جو آپ کے 3 مین ایگزٹس ہیں, واٹر آؤٹ فالز ہیں سمندر کے, جو کہ اصل میں آپ کا پانی کو روکتے ہیں باہر نکلنے سے, آپ ان کو بھی نہیں چھیڑتے. یہ کون سے؟ یہ کون سے؟ ایک تو آپ کا ڈیفنس کا فیز 7 ہے. محمود آباد نالا وہاں سے گزرتا تھا, اس کا یہ ایسچوری تھی, اس کو چھوٹا کر کے آپ نے ایک 60 فٹ کا نالا کر دیا ہے. جب ٹائڈ اوپر اٹھتی ہے یا بارش کا پانی آتا ہے اکٹھا تو اس کا بیک واش ہوتا ہے, پانی نکلنے کے بجائے واپس اندر آتا ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا مائی کلاچی بائی پاس کا ہے, جہاں ایک نالا بڑا ڈائریکٹلی بند ہوتا ہے کچڑ نالا, اور 2 دوسرے نالوں پہ رکاوٹ ہوتی ہے, ایک سولج بازار ڈرین ہے اور ایک ریلوے ڈرین ہے. تو یہ جو مسئلے ہیں ان کو آج تک کسی نے نہیں چھیڑا, بیکاز دے لائی ان ہائی انکم ایریاز who will be affected. اچھا, تو یہ ایک بہت اسٹرانگ اینٹی پور بائس بلٹ ان ہے آپ کی ساری پلاننگ میں, جو یہ سمجھتا ہے کہ کچی آبادی جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے. جبکہ مسئلہ یہ ہے کچی آبادی کسی نے خوشی خوشی نہیں بنائی تھی. جب لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہوگی رہنے کی تو ڈری بات ہے وہ کہیں تو کہیں جا کے رہیں گے, کہیں نہ کہیں جا کے رہیں گے جہاں انہیں سہولت مل سکتی ہے. ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں خاص طور سے اس اینٹی پور بائس کی, کہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں ڈسپلیسمنٹ اور ری لوکیشن کے, ان کو کسی نے غور سے دیکھا نہیں ہے. جب تک دیکھیں گے نہیں, پرسنلی ایکسپیرینس نہیں کریں گے, یہ بات سمجھنی بہت مشکل ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں رہنے کے لیے, خاندان کے خاندان پلوں کو نیچے جاتے ہیں, یہ ہم نے ڈاکیومنٹ کیے ہیں, یہ پلوں کے نیچے آ جاتے ہیں, وہاں رہنے لگتے ہیں. خواتین کام پہ نہیں جا سکتی کیونکہ انہیں بچوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے آسمان کے نیچے, کھلے آسمان کے نیچے. رشتہ داروں کے جا کے رہتے ہیں, رشتہ دار نہیں چاہتے کہ وہ زیادہ سے ان کے ساتھ رہیں. مگر سب سے بڑا نقصان ایک ہوتا ہے, وہ بچوں کی تعلیم ڈسرپٹ ہوتی ہے. جب یہ لیاری ایکسپریس وے بنی تھی تو 3,500 بچوں نے اپنا میٹرک اور پری میٹرک امتحان وہ نہیں لے سکے. اور کچھ جو تحقیق کی ہے لوگوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ یہ جو بچے تھے انہوں نے اپنی تعلیم پھر رینیو نہیں کی. تو یہ جو رویہ ہے شہر کو دیکھنے کا کہ یہ ایسنشلی امیروں کا شہر ہے, ان کو سہولتوں کی ضرورت ہے, غریب جو ہیں وہ شہر کے سینے پہ بوجھ ہیں. لیکن ان بارشوں میں تو ڈی ایچ اے کا بھی پھلکا اڑ گیا ہے. اڑ تو گیا ہے یہ صحیح ہے, اور سب سے ایفیشینٹ اڑا اسی واسطے ہے کہ وہ پانی نہیں خارج ہو سکتا. اب دیکھتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں, whether it's going to be window dressing یا سچ مچ خارج کرنے کا انتظام کریں گے. تو
ایک تو بہت بڑا اسٹمبلنگ بلاک افیکٹو پلاننگ کا یہ ہے. دوسرا لینڈ یوز کا مسئلہ ہے. کراچی میں لینڈ یوز جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے زمین کی قیمت پہ. اس لینڈ یوز پہ کوئی سوشولوجیکل یا انوائرمنٹل کنسیڈریشنز لاگو نہیں ہوتے. قیمت یہ ہے تو اس کا لینڈ یوز چینج کرا دو پریشر ڈال کے. ڈیولپرز کی لابی ہے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی لابی ہے, وہ پریشر ڈالتی ہے, لینڈ یوز چینج کرایا اور آپ نے اس کو استعمال کر لیا. آپ قانون بھی بنوا دیتے ہیں اس بنیاد پہ. لیجسلیٹو آپ کی جو پروونشل اسمبلی اس قانون کو پاس بھی کر دیتی ہے, جیسے آپ کا ہائی ڈینسٹی بورڈ ایکٹ ہے جس کے تحت کوئی بھی علاقہ جو بورڈ چاہے وہ ہائی ڈینسٹی قرار دے سکتا ہے بغیر کسی پلاننگ کے. اچھا, تو اس طرح تو شہر نہیں چلتا. اب رہی آپ کی بات کہ یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں, سب سے پہلے تو یہ تسلیم کریں کہ تبدیلیاں آ چکی ہیں اور یہ تبدیلیوں کو آپ رول بیک نہیں کر سکتے پوری طرح سے. آپ ان میں جو جو روایات قائم ہو گئی ہیں ان کو آپ کچھ حد تک آپ ان کو کرٹیل کر سکتے ہیں. لانگ ٹرم میں آپ 10-12 سال میں شاید آپ ان کو کمپلیٹلی کرٹیل کر لیں, مگر فی الحال اگر شہر کو چلنا ہے تو یو ول ہیو ٹو ٹالریٹ اے لاٹ آف اٹ. اب ہمارے سپریم کورٹ نے حکم کر دیا کہ شہر کو 40 سال پہلے لے جائے. وہ تو ناممکن ہے, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آبادی جب کیا تھی 5 ملین تھی, اب کیا ہے 3 ملین تھی, 5 بھی نہیں, اب کیا ہے, اب آفیشیلی 16 ملین ہے. اب کیسے واپس لے جائیں گے؟ جو کچھ بنا ہے اس کو گرا دیں. اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس انہوں نے پیدا کیا ہے تقریباً 2-2.5 لاکھ لوگوں کے لیے, کہ ان کے جو بزنسز تھے اور ان بزنسز کے سے جو بزنسز کا رشتہ اور تعلق تھا اور جو وہاں امپلائیز تھے ان کو آپ نے سب کو نکال کے باہر پھینک دیا. اور اس میں بھی آپ نے ہائی انکم ایریاز جہاں انکروچمنٹس تھے ان کو نہیں چھیڑا بالکل بھی. آپ کی تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پاکستان اب دو ہیں, ایک یہ بحریہ ٹاؤن کا اور بی ایچ ایس کا پاکستان ہے, اور ایک یہ کچی بستیوں کا پاکستان ہے, اور یہ پولیٹیکل اکانومی کا سوال ہے. اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ بڑی تبدیلی نہیں آتی سماجی. اور پھر یہ کہ بڑے شہر کیوں اتنے, اب کراچی میں تو 45% ٹوٹل مائگریشن کنٹری کا وہ کراچی جا رہا ہے. آج یہ اگر 1.60 کروڑ کا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 2.30 کروڑ کا ہے, تو یہ 5-10 سال میں پتہ نہیں 3 کروڑ سے 4 کروڑ تک پہنچ جائے. اسے مینیج کون کرے گا اتنے بڑے شہر میں؟ نہیں, تو یہی تو بات ہے, مینجمنٹ کا تو طریقہ ہونا پڑے گا اور ہائیلی ڈی سینٹرلائز طریقہ ہوگا تو چلے گا. آپ کی پلاننگ پرنسپلز جو ہیں, آپ کا اوور آل ویژن جو ہے وہ سینٹرلائز ہو سکتا ہے, مگر رہا آپ کا امپلیمنٹیشن, رہا آپ کا مینجمنٹ اس کے بعد, وہ کبھی بھی سینٹرلائز نہیں ہو سکتا علاوہ اہم شاہراہوں کے, اور مے بی اے سینٹرلائز ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہو سکتا. آپ جب تک یونین کاؤنسل کو امپاور نہیں کریں گے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا اس شہر کو مینیج کرنا. یونین کاؤنسل کو مینیج کرنے کی بات ہے. اب اگر ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو نہیں چاہتی کہ یونین کاؤنسل ان کی مرضی سے اختلاف کرے, تو یونین کاؤنسل کو نہیں چلنے دے گی. عارف حسن صاحب کی بات چیت کے بعد آپ سننا چاہیں گے کہ سیاسی معیشت, پاور سٹرکچر, اکانومی, اس کی معیشت کیا ہے, اور کہاں سے ریسورسز آئیں گے, کیسے لگائے جائیں گے, ایک بڑے شہر کی کیا ضروریات ہیں. بڑے شہر بہت مشکل ہو گئے مینیج کرنا, اور کراچی تو میگا کا بھی میگا سٹی ہے. ہم پوچھتے ہیں اب جناب کیسر بنگالی صاحب سے. جی کیسر بھائی, ویلکم ٹو دا شو. آپ بڑی دیر سے سن رہے ہیں, یہ تو معاملہ سیاسی معیشت کا نکل کے سامنے آیا ہے. اس سارے کراچی کے بحران کی سیاسی معیشت کیا ہے, اس میں خرابی کیا ہے, اور وہ حالات بدلے تو کیسے بدلے, جیسے عارف حسن صاحب کہہ رہے ہیں یا فہیم الزمان صاحب کہہ رہے ہیں. آپ پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں, آپ بتائیے ذرا.
بہت تفصیل سے فہیم نے اور عارف صاحب نے جو بتایا ہے، یہ ڈائگنوسس ہے جو لینڈ زمین کی جو اونرشپ ہے ان میں چونکہ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، جو تو جب آپ شہر کو دیکھیں، پانی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حصے میں پانی کی پائپ جو ہے وہ 2 فیرول کی ہو اور اس کے بعد وہ کنیکٹنگ پائپ جو ہو وہ 1 فیرول کا ہو، یعنی چوڑا یا پتلا پائپ ہو۔ ہم نے چونکہ شہر کا کوئی ویژن نہیں ہے، جیسے عارف صاحب نے کہا، ہم نے یہ نہیں طے کیا ہے کہ شہر کا کون سا حصہ کیا رول ادا کرے گا۔ شروع میں جب پاکستان بنا تھا تو ہم نے انڈسٹریل اسٹیٹس بنائے، سائٹ میں بنایا، کورنگی میں بنایا، لیکن چونکہ زمین کی قیمت جو ہے اب ستے بازی سے طے ہوتی ہے، تو وہاں پر کارخانہ چلانا اب منافع بخش نہیں ہے۔ کارخانے وہاں بند ہو رہے ہیں، وہاں پر مختلف اور چیزیں آ رہی ہیں، کمرشل آفیسز آ رہی ہیں، یہ پانی کے باٹلنگ پلانٹس آ رہے ہیں، پانی نلکوں میں سے لے کے کر رہے ہیں۔ تو انڈسٹری کو جگہ نہیں ہے کراچی میں سیٹ ہونے کی۔ انڈسٹریلسٹ جو ہے ڈھونڈتے ہیں زمین اور ان کو ملتی نہیں ہے۔ تو جب انڈسٹری نہیں ہوگی، روزگار بھی نہیں ہوگا کراچی میں، انفارملائز ہوتی چلی جا رہی ہے اکانومی، لوگ ٹھیلے پہ زیادہ پیسے کما رہے ہیں، روزگار ٹھیلے پہ ہے، کارخانوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہے، بزنس ایکٹیویٹیز ہے، ان کو کبھی آج تک کراچی میں کوئی اسپیس نہیں کریٹ کی۔ بزنس سیکٹر جو پرانے تھے میکلوڈ روڈ پہ وہ وہی رہے، لیکن جو مزید دفتر بنتے گئے وہ بنگلوں میں بنتے گئے، ریزیڈینشیل ایریاز میں بنتے گئے، چونکہ کوئی دفتر کی جگہ نہیں ہے کراچی میں، کسی جگہ پلاننگ کے تحت کوئی ایسا ایریا نہیں بنایا گیا جہاں پر دفتر ہو سکتا۔ اچھا، دفتر کو بہت ساری فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہے، وہ نہیں ہے کہیں بھی۔ یہ جب آپ دو انڈسٹری کو آپ فزیکل سپیس نہیں دیں گے اور کامرس کو فزیکل سپیس نہیں دیں گے، تو وہ پھر بڑے ایک عجیب انداز میں یہ ڈیولپ ہوگا۔ آپ کے جو بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ گھروں میں بنی ہوئی ہے، بہت سارے دفتر تو عموماً اب ریزیڈینشیل ایریا میں ہی بنگلوز میں بنتے ہیں، کیونکہ اسپیس تو اویلیبل نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو شہر کیوں بنتے ہیں؟ شہر اس لیے بنتے ہیں کہ مختلف معاشی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے، پاس پراکسیمیٹی میں، اور وہ اس لیے اس کا فائدہ ہے جڑنے کا کہ جو اوسطاً کاسٹ ہے پروڈکشن کی وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب اوسطاً ایوریج کاسٹ پروڈکشن کی کم ہو جاتی ہے تو اس اشیاء کی قیمت کم ہو جاتی ہے، وہ کم قیمت پھر وہ بیچ پاتے ہیں، منڈی میں مقابلہ کر سکتے ہیں دوسرے پروڈیوسر سے، دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے۔ شہر کا جو یہ جو جوڑنا ہے اور کام کا ایک جس کو ہم اکنامکس میں اکانومیز آف اسکیل کہتے ہیں یا ایگلومریشن اکانومیز کہتے ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو، یعنی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ میں نے ایک اگر سپر مارکیٹ ایک علاقے میں کھولا ہے، اگر صرف اسی علاقے کے لوگ وہاں آ کے مال خریدیں گے تو میرا وارہ نہیں پائے گا مجھے، لیکن دوسرے علاقے سے لوگ آ کے میرا مال خریدیں گے تو میں ایک بڑا سپر مارکیٹ چلا سکتا ہوں، ورنہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہی چلی گی، بڑا سپر مارکیٹ نہیں چلے گا۔ جس شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا وہاں اس شہر میں ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتے کسی بھی چیز کے لیے۔ اب جو لوگ ڈیفنس میں رہتے ہیں ان کا رابطہ نہیں ہے ناظم آباد سے یا اور علاقوں سے، یا اب تو پی سی ایچ ایس سے بھی نہیں رہا جو سینٹرل لوکیشن ہے۔
PCHS کے لوگ PCHS کی مارکیٹ صرف ایکسیس کرتے ہیں, ڈیفنس کے لوگ صرف کلفٹن اور ڈیفنس کی مارکیٹ ایکسیس کرتے ہیں, ناظم آباد اور سرجانی ٹاؤن اور اورنگی کے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی مارکیٹ ایکسیس کرتے ہیں, وہ دوسری مارکیٹس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. نہ وہاں کے لوگ دوسری جگہ پڑھنے جا سکتے ہیں یونیورسٹی یا کالج میں, نہ شاپنگ کے لیے جا سکتے ہیں انلیس ان کے پاس گاڑی ہو, اور گاڑی پھر جا کے ٹریفک جیم کریٹ کرے. تو ہم نے کیا یہ ہے کہ چونکہ کراچی میں کوئی مناسب پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بنائی ہے, ہم نے شہر کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے, اور ایک ٹکڑے کا دوسرے ٹکڑے سے رشتہ نہیں ہے, معاشی رشتہ نہیں ہے. تو کراچی ایک شہر نہیں ہے اکنامک ڈیفینیشن کے حوالے سے. کراچی تقریباً 20-25 شہر ہے, چھوٹے چھوٹے شہر ہے, اور چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, اس شہر کی اکنامک جو ایفیشنسی ہے وہ بہت زیادہ کم ہے, اور یہ بڑھ نہیں رہا. لوگ کراچی آ رہے ہیں اس خواہش سے آ رہے ہیں کہ یہاں کچھ نہ کچھ مل جائے گا, لیکن مائگریشن 2 وجہ سے ہوتی ہے. ایک پل ایفیکٹ ہوتا ہے, ایک جو پوٹینشیل مائیگرنٹ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ وہاں جائے وہاں ہمارے حالات بہتر ہوں گے. دوسرا یہ ہے مائگریشن پش ایفیکٹ ہوتا ہے, جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں سے نکل کے کہیں اور جاؤ. کراچی میں پہلے تو مائگریشن جو ہوئی ہے پچھلے 30 سال 40 سال تک وہ پل ایفیکٹ سے ہوئی ہے. میرا خیال ہے اب جو مائگریشن ہو رہی ہے وہ پش ایفیکٹ سے ہو رہی ہے. جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں کوئی روزگار کے مواقع نہیں ہے, تو کہتے چلو کہیں اور چلو, اور کراچی ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ مل جائے گا. ویسے کراچی میں ایک چیز ہے, آپ کو نوکری ملے نہ ملے ٹھیلا ضرور لگا سکتے ہیں آپ سڑک پہ. تو پبلک ٹرانسپورٹ اور کراچی جیسا شہر میں میس ٹرانزٹ کے بغیر یہ نہیں چل سکتا. ہم جو میس ٹرانزٹ بنا رہے ہیں وہ بھی ٹکڑوں میں بنا رہے ہیں, یعنی جو گرین لائن بن رہی ہے اس کا باقی ٹرانسپورٹ سے کنیکشن نہیں ہے. جب یہ بنا رہے تھے گرین لائن تو میرے پاس بھی آئے تھے انٹرویو کرنے کے لیے جو ان کی پلاننگ کر رہے تھے یہ, تو میں نے کہا کہ جب آپ بنائیں گے تو ہر اسٹیشن کے ساتھ پارکنگ لاٹ ضروری ہے, کیونکہ میں اگر 2-3-4 کلومیٹر دور رہتا ہوں اسٹیشن سے تو میں وہ اسٹیشن پہ کیسے پہنچوں گا. ہر دنیا میں ہر بڑے شہر میں جہاں پر میس ٹرانزٹ ہے وہاں اسٹیشن کے ساتھ پارکنگ لاٹ ہے. لوگ اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی میں وہاں جاتے ہیں, کھڑی کرتے ہیں, اور پھر وہ ٹرین لے کے آگے چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ بامبے شہر میں بھی ایسا ہی ہے. بامبے شہر میں پارکنگ لاٹس بنے ہیں اسٹیشن کے ساتھ. اس پارکنگ لاٹ میں ٹیکسی سٹینڈ بھی ہے, رکشہ سٹینڈ بھی ہے, تو لوگ اسٹیشن پہنچ پاتے ہیں اور ٹرین لے کے یا بس لے کے جاتے ہیں, پھر وہیں سے چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں جو گرین لائن بن رہی ہے اس میں اسٹیشن کا کہیں وہ پارکنگ لاٹ کا کوئی اس وقت ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ پارکنگ لاٹس بنے ہوں گے. تو جو 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور رہتے ہیں وہ پیدل تو نہیں جائیں گے بس لینے کو. اور پھر یہ کہ جو 2 اینڈ پوائنٹس ہے گرین لائن کے وہ کس طرح کہاں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. یہ جو ایک بات ہوئی کہ جو جس کا علاقہ ہے وہاں پر ایک فیسلٹی کریٹ کر دیں لیکن وہ فیسلٹی کنیکٹڈ نہ ہو دوسرے علاقے سے. تو کراچی کو ہم ویسے ہی 20-25 شہر کے طور پہ ڈیولپ کر رہے ہیں, لیکن یہ شہر چل نہیں پائے گا. تو کیوں نہ کراچی کو 20-25 ڈسٹرکٹس میں بدل دیا جائے اور پھر اس کی ایک کوآرڈینیشن ہو جائے میٹروپولیٹن لیول پہ. آپ اس کی ایڈمنسٹریٹو ڈسٹرکٹ تو بنا دیں, لیکن مسئلہ ایڈمنسٹریٹو ڈسٹرکٹ کا نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اس شہر کو ایز ایک شہر کے طور پہ اس کا پلان کرنا, جیسے عارف صاحب نے کہا ایک ویژن ہونے کی ضرورت ہے. کراچی ہم کیا بنانا چاہتے ہیں, جیسے ایک زمانے میں ذوالفقار آباد کی بات ہو رہی تھی, میں اس وقت سندھ گورنمنٹ میں تھا, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتا تھا. میرا مستقل یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ یہ ریزیڈینشل سٹی بنانا چاہتے ہیں, انڈسٹریل سٹی بنانا چاہتے ہیں, ایجوکیشنل سٹی بنانا چاہتے ہیں, ٹورسٹ سٹی بنانا چاہتے ہیں, پہلے تو یہ طے کر لے, اس کے بعد اس کا ٹھیکہ دے کسی کو پلان کرنے کے لیے. یہ بار بار میرے پاس PC1 آتا تھا
کہ ایک ٹھیکہ دینا ہے کسی کو ذوالفقار آباد کی پلاننگ کے لیے، تو کراچی کو یہ طے کرنا ہے. کراچی ملٹی پرپز سٹی ہوگا، لیکن یہ طے کرنا ہے کہ کون سا حصہ کیا ہوگا. مثلا جو اس وقت ایک علاقہ پورا ہے ہاکس بے کا، یہ ایک ہاؤسنگ کے لیے ایئر مارک کر دیا گیا، اس کی پلاٹنگ بھی کر دی گئی. میں جب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا تو میں یہ بار بار سوال پوچھتا تھا کہ یہ سارے ٹرک جو ہے، بڑے بڑے ٹرکس، ٹریلرز جو ہیں، یہ سڑک پہ کھڑے رہتے ہیں منگو پیر میں اور ہاکس بے کے علاقے میں. ان کو پارکنگ کی جگہ چاہیے. پارکنگ کی جگہ ان کو دی آپ نے کراچی سے نارتھ، بالکل اوپر. پورٹ ادھر ہے، پورٹ کے ساتھ پارکنگ کی جگہ نہیں ہے. تو پہلے تو یہ طے کر لے کہ آپ کو کراچی کو ایز اے پورٹ سٹی ڈیولپ کرنا ہے اور رکھنا ہے، تو پورٹ کو جگہ چاہیے. ہم نے ایک ڈیپ واٹر پورٹ بنایا ہے، لیکن اس کے آس پاس ساری ملٹی سٹوریج بلڈنگز بنا دی، وہاں پر ٹرک کے گزرنے کی جگہ نہیں بنائی. تو یہ آپ ایڈمنسٹریٹولی تو 20-25 بنا لے، 50 بنا لے، 6 بنا لے، وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کراچی کو پہلے طے کرنا ہے. کراچی از اے پورٹ سٹی، اس سے ہم اس کو بدل نہیں سکتے. اور یہ پورٹ بتائیے، کو کچھ فیسلٹیز چاہیے، دیکھیے سٹوریج کی جگہ چاہیے، ٹرانسپورٹ کی جگہ چاہیے، ٹرکوں کی پارکنگ کی جگہ چاہیے، اور ان تمام سیکٹرز کو، ٹرانسپورٹ کو، سٹوریج کو، مزید سروسز چاہیے. ان سروسز کو بھی جگہ دینی ہے وہاں پر. میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لینڈ گریب اور جو کراچی میں بتا رہے تھے عارف صاحب، جس طرح ناجائز تجاوزات ہوئے اور جو جس طرح نیچرل فلو تھا واٹر کا یا سیویج کا وہ obstruct ہوا، یہ تو پولیٹیکل پاور کا معاملہ ہے نا. اور اگر یہاں سسٹم نہیں چل رہا تو بڑے بڑے پاورفل انٹرسٹ گروپس ہیں، اسٹیٹ کے ادارے ہیں اور جن کے بڑے بڑے انٹرسٹ ہیں، وہ جب تک اس کا آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی اگر بڑا کہا جاتا ہے کہ جی 60% 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، تو سارے پاکستان کا کیپٹل بھی وہاں جاتا ہے، لیبر بھی وہاں جاتی ہے اور سرپلس جنریٹ ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں باقی سب بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ تو ہمارا ہو گیا. یہ جو بات ہے کیسے ایڈریس، وہ ذرائع کہاں سے آئیں گے؟ مائی 2 کوسچن. پہلا یہ ہے کہ یہ جو پاور گروپس بیٹھے ہیں، انہیں جو فہیم صاحب جو خواب دیکھتے ہیں، اس خواب میں رنگ کیسے بھرا جائے گا جب تک ان پاور گروپس کو نہ ہٹایا جائے. دوسرا پھر اس کے ذرائع کریٹ کرنے پڑیں گے آپ کو. کہ میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں. کراچی چونکہ پورٹ ہے اور پورے کسٹمز ڈیوٹی جو ہے کراچی میں جمع ہوتی ہے، تو کراچی 60-70% کلیکٹ تو کرتا ہے لیکن جنریٹ نہیں کرتا. یہ کلیکشن اور جنریشن میں فرق ہے. وہ مال جو کراچی پورٹ پہ اترا ہے، جو لاہور جائے گا فیکٹری میں پروسیس ہونے کے لیے، وہ مال کا اس کا جو کسٹمز ڈیوٹی ہے وہ تو لاہور کی پارٹی پے کر رہی ہے، لیکن کلیکشن کراچی میں ہے. تو کراچی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ کم سے کم 40% ریونیو جو کراچی میں جو کراچی میں ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، وہ 30 سے 40% جو ہے کراچی ہی جنریٹ کرتا ہے. اب یہ تو ایک قسم کا نیشنل فائنانس کمیشن اور پروونشل فائنانس کمیشن کا ایشو بن گیا. دوسرا جو آپ نے کہا، جو پولیٹیکل فورسز ہیں، جہاں ویکیوم ہوگا وہاں پر ہر قسم کے طاقتور لوگ آنے کی کوشش کریں گے اور قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ کراچی میں ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے گورننس کا، تو جہاں جس کا قبضہ تھا، جہاں جس کی طاقت تھی، وہاں انہوں نے اپنا فائدہ اٹھایا. جس کی زمین پہ قبضہ تھا ان کو ظاہر ہے پلاٹ بنا کے بیچنے تھے، پیسے بنانے تھے، انہوں نے پلاٹنگ کر دی. یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا کہ وہاں پر سے نالا بہتا ہے اور اگر وہ وہاں پر نالا کو بلاک کر دیں گے تو کہیں اوپر اورنگی میں جا کے فلڈنگ ہوگی. یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا. تو چونکہ پولیٹیکل ویکیوم رہا ہے کراچی میں، تو یہ ویسے یہ کراچی کا جو مسئلہ ہے پولیٹیکل ویکیوم کا، یہ پورے ملک میں ہے.
کیونکہ نیشنل لیول پہ جب پولیٹیکل ویکیوم ہوتا ہے تو ہر قسم کی ڈسٹورشن کریٹ ہوتی ہے. قومی سطح پہ بھی بڑی ڈسٹورشنز ہیں میکرو لیول پہ. ہم چونکہ آج کراچی کی بات کر رہے ہیں تو ہم کراچی پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. یہ اصل مسئلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشنل ہے، جس پہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں، بلکہ کرتے ہی نہیں ہیں. آئین میں 2 چیپٹرز ہیں، ایک چیپٹر فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور ایک چیپٹر پروونشل گورنمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. وہ چیپٹرز فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کا اسٹرکچر، پاورز اور فنکشنز ڈیفائن کرتا ہے. وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے، اور جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہے، ان کا ٹرم ختم ہوتا ہے تو کتنے دن کے بعد لازماً الیکشنز ہونے ہیں. اس طرح کا کوئی چیپٹر لوکل گورنمنٹ کا نہیں ہے. صرف 2 لائن میں لکھا گیا ہے کہ پروونشل گورنمنٹس جو ہے لوکل گورنمنٹس بنائے گی. ایک چیپٹر کی ضرورت ہے کانسٹیٹیوشن میں جو لوکل گورنمنٹ کا اسٹرکچر، پاورز اور فنکشنز کو ڈیفائن کرے. اس پر فلیکسیبلٹی چھوڑی جا سکتی ہے پروونشل گورنمنٹ کے لیے، لیکن وہ لوکل گورنمنٹ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہونی چاہیے. اس طرح کا چیپٹر جرمن کانسٹیٹیوشن میں ہے. دیکھیے، صوبائی خود مختاری کے لیے 60-70 سال لڑائی لڑنی پڑی، اور ابھی تک جو ڈیوولوشن صوبوں کو ہوا ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا. 18ویں ترمیم پہ حملے ہیں، اب اسے بائی پاس کر کے تو اور ادارے بنائے جا رہے ہیں، اسے دفن کیا جا رہا ہے. تو عوام کو امپاور کرنا، جس ملک میں عوام کو، لوگوں کو ساورن نہ سمجھا جائے تو کیسے وہ لوکل گورنمنٹ امپاور کریں گے؟ اور جب ملٹری ڈکٹیٹر آتے ہیں تو وہ نیشنل لیول پہ ڈس امپاور کر دیتے ہیں، ڈس انفرینچائز کر دیتے ہیں، اور لوکل لیول پہ چھوٹی سی میونسپل پاور دے کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اوپر خود بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ آیا ہے کہ مرکز سے صوبے کو پاور آئی، لیکن اب صوبے والے اکڑ گئے کہ ہم نے پاور نیچے نہیں دینی. یہی سندھ میں ہو رہا ہے، یہی پنجاب میں ہو رہا ہے، یہی کے پی میں ہو رہا ہے، یہی بلوچستان میں ہو رہا ہے. اب عمران خان جو حملہ کرنے آ رہے ہیں کراچی میں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بہت صبح اس مقامی حکومت کی حامی ہے. وہ لاہور میں کیوں نہیں کرتے؟ وہ پشاور میں کیوں نہیں کرتے؟ وہ کراچی میں کرنا چاہتے ہیں. اس میں آپ کیا کہیں؟ یہ جیسے فہیم نے کہا کہ جس کے پاس زمین ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اسی طرح جس کے پاس پولیٹیکل پاور ہوتی ہے وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ فطرت ہے. لیکن یہی فرق ہے پولیٹیشین اور اسٹیٹسمین میں. اگر 18ویں ترمیم اور NFC کے ایوارڈ کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے تو صوبائی حکومتوں کو، تمام صوبائی حکومتوں کو عوام کی سروس ڈیلیوری امپروو کرنی پڑے گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ جو سینٹرلسٹ فورسز ہیں، اینٹی فیڈرل فورسز ہیں، ان کا نیریٹو مضبوط ہوگا کہ دیکھیں جی ہم نے تو اختیارات دیے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ لازمی ہے پروونشل گورنمنٹس اور صوبوں کی اپنی سیاسی صحت کے لیے کہ وہ سروس ڈیلیوری امپروو کریں. اور شہروں کی مینجمنٹ ڈی سینٹرلائزیشن کے بغیر امپروو نہیں ہو سکتی. پنجاب نے بھی کمپنیز بنائی ہے گاربیج اٹھانے کے لیے، سندھ نے بھی بنایا ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک صوبائی کمپنی کراچی میں اور میرپور خاص میں اور پل میں اور شکارپور میں کچرا کلیکٹ کرنا مینیج کر سکے. یہ ممکن نہیں ہے. تو لوکل گورنمنٹ کے بغیر جو سروسز عوام کو روزانہ چاہیے، 5 سروسز ہیں جس کے بغیر کوئی خاندان، کوئی بزنس آپریٹ نہیں کر سکتا. پہلا پانی کا سپلائی ہے، ہمیں روز پانی چاہیے. ہم صبح اٹھتے ہیں دانت برش کرنے کے لیے، منہ دھونے کے لیے پانی چاہیے. پانی کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا. اچھا، جو پانی ہم ٹیپ سے نکالتے ہیں اس کے نکاسی بھی فوراً چاہیے، امیجیٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر میں گندا پانی جمع ہو اور مہینے بعد وہ لے جائیں. تو یہ 2 سروس تو شہر نے پرووائڈ کرنی ہے. شہر کی جو ریاست ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے. یہ لوکل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیفنس اپنا پانی اور سیوریج مینیج کرے اور PCHs اپنا کرے اور ناظم آباد اپنا کرے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ پورا سٹی وائڈ ہونا چاہیے
ورنہ ایک علاقے کا پانی دوسرے علاقے میں جا کے جمع ہو جائے گا. تیسری چیز جو ہے گاربیج ڈسپوزل ہے. روزانہ گاربیج جنریٹ ہوتا ہے. ہم سڑکوں پہ جمع کرتے ہیں, وہ مہینے 6 مہینے سال میں ایک مہم چلاتے ہیں گاربیج اٹھانے کی. یہ مہم سے گاربیج نہیں اٹھے گا, گاربیج روزانہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اچھا, گاربیج اٹھانا جو ہے ایک سائنس ہے, اس کا کلیکشن ہے, اس کی ڈسپوزل ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ہے. یہ نہیں ہو آپ گاربیج اٹھا کے کہاں ڈالیں گے, اور ڈالیں گے تو اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیزیں الیکٹریسٹی ہے. ماڈرن ورلڈ میں الیکٹریسٹی کے بغیر تو زندگی ہی نہیں چل سکتی. اور 5ویں جو چیز ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کے بغیر شہر نہیں ہوتا. وہ گاؤں 100 گاؤں کا ایک مجموعہ ہو جائے گا. بھئی یہ بتایا گیا کہ 1020 وارڈز ہیں. کراچی 1020 گاؤں کا مجموعہ ہے جس کا ایک دوسرے سے بہت کم تعلق ہے. بہت شکریہ آپ کی بات کا. ابھی ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ جو وزیر اعظم بہت ایک زبردست پلان لے کر آ رہے ہیں کراچی میں, آپ کی مختصر پوائنٹس میں کیا تجاویز ہیں. میں پہلے پوچھنا چاہوں گا جناب عارف حسن صاحب کو. عارف صاحب, وزیر اعظم آ رہے ہیں کراچی میں, آ چکے ہیں آج. آپ ان کے لیے کیا نسخہ کیمیا پیش کرنا چاہیں گے؟ میری تجویز یہ ہے کہ وہ واپس چلے جائیں. واپس چلے جائیں؟ جی. یہ تو شیخ مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ واپس چلے جاؤ. آپ اور کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اگر کوئی وہ کراچی پیکج لے کے آ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی. اگر وہ بہت سارے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں تو جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے پچھلے 20 سال کا, بلکہ اس سے بھی زیادہ کا, تو پروجیکٹس جو ہیں وہ کبھی مکمل تو ہوتے نہیں اور بری طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں, بری طرح سے ڈیزائن ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اور بری طرح سے اور مینٹین تو ہوتے ہی نہیں ہیں وہ مینٹین. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادارے نہیں ہیں جو ان کو بنا سکے, ان کو چلا سکے. اب اس کا وجہ, اب ان سے تو یہ کہنا ہے پرائم منسٹر صاحب سے, آپ فی الحال ٹھیک ٹھاک کر دیجئے جوگاڑ کر کے, کیونکہ آپ یہی کر سکتے ہیں. اور آپ کوشش کریں کہ آپ وہ ادارے بنا دیں جو اس شہر کو پلان کر سکے اور اس شہر کو چلا سکے. بہت شکریہ آپ کا. ہم آئیں گے کیسر صاحب کی طرف. آپ کیا وزیر اعظم کو 2-4 جو ہے موتی جو ہے عقل کے پیش کرنا چاہیں گے؟ جی, میں یہی کہوں گا جو عارف صاحب نے کہا کہ وہ ادھر آئیں, تھوڑا کراچی کا دورہ کریں اور چلے جائیں. اور اگر وہ پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا, چونکہ یہ ٹوٹو میں پروجیکٹ سے چیزیں نہیں بنتی. یہ جو آپ کا ویوز, آپ پیسمسٹ نہیں ہو گئے اب بہت زیادہ؟ آپ لگتا ہے کہ مایوسی کا شکار ہوئے. اس لیے کہ مایوسی کی بات نہیں ہے. یہ ہم پوری زندگی گزر گئی, پروفیشنل لائف جو ہے ہماری, یہ کہتے ہوئے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک بہت ضروری ہوتا ہے. ہم نے کراچی میں بہت دیکھا ہے, ایک طاقتور شخص, چاہے وہ میئر ہو یا کنٹونمنٹ بورڈ کا کوئی افسر ہو, وہ کراسنگ پہ کھڑے رہ کے سوچتا ہے کہ یہاں ٹریفک جیم ہوتا ہے, ایک پل بنا دو. وہ پل بنا دیتے ہیں, وہ جیم اگلے کراسنگ پہ چلا جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں او یہاں بھی ٹریفک جیم ہو رہا ہے, ایک اور پل بنا دو. وہاں بھی پل بنا دیتے ہیں, وہ جیم کہیں اور چلا جاتا ہے. آپ شارع فیصل کو دیکھیں, ایئرپورٹ سے پل بناتے بناتے ہم میٹروپول ہوٹل تک پہنچ گئے. اب میٹروپول ہوٹل باٹل نیک بن گیا ہے. وہاں جب جیم شروع ہوتا ہے تو پچھلے 1.5-2 کلومیٹر تک گاڑیاں پیچھے جیم میں کھڑی ہوتی ہیں. یہ ایسے پروجیکٹس سے, یہ بٹس اینڈ پیسز جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, اس سے شہر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مزید ڈسٹورشنز کریٹ ہوتی, مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیسر صاحب. ناظرین, یہ تھی بات چیت ہماری کراچی کے مایہ ناز
آرکیٹیکٹ جناب عارف حسن صاحب سے اور پاکستان کے بڑے اکانومسٹ کیسر بنگالی جو کراچی میں رہتے ہیں اور فہیم الزمان جو لوکل گورنمنٹ کے بڑے ماہر ہیں اور بڑا نام ہے ان کا. تو یہ لوگ تو بہت لگتا ہے کہ انہیں کوئی بڑی امید نہیں ہے کہ کراچی کے حالات جس طرح بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس طرح وہ بدل پائیں گے. جو تجاویز وہ دے رہے ہیں اس سے بڑی تبدیلی لانی پڑے گی پاکستان کے پاور سٹرکچر میں, کراچی کے پاور سٹرکچر میں. جو کراچی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, بڑے بڑے خوفناک قسم کے قبضہ گیر گروپ ہیں, ان سب کو ہٹانا پڑے گا راستے سے کراچی کے عوام کے مفاد میں. اور یہ جو معاملہ ہے کہ ایک اچھی میونسپل گورنمنٹ بنے, اس پر بھی جھگڑا ہوگا. کراچی میں یہ اتفاق نہیں ہو پا رہا کہ آبادی کتنی ہے. سینسس میں ہے کہ 1,60,00,000 ہے, وہ کہتے ہیں کراچی میں بہت سے لوگ کہ 2,30,00,000 ہے, کچھ لوگ 3 کروڑ بھی بیان کرتے ہیں. یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا معاملہ پالیٹکس کا ہے. پالیٹکس کو بھی سیدھا کرنا پڑے گا اور ڈیولوشن آف پاور تو کرنی پڑے گی. اور یہ جو ایتھنک کنفلکٹ بنا ہوا ہے اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا, ورنہ یہ کشمکش جاری رہے گی اور کوئی بڑا منصوبہ نہیں چل پائے گا جب تک کہ سیاسی معیشت کا سوال اور کراچی میں یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ ہیں ان کی جو پاور سٹرکچرز ہیں ان کے بارے میں کوئی رستہ نہیں نکالا جا رہا. اب آرمی چیف بھی کراچی میں ہے, پرائم منسٹر بھی کراچی میں ہے اور سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں. ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے, نہ ہی نامہ پیام ہوتا نظر آ رہا ہے. کاش سندھ کی حکومت اور مرکزی حکومت یہ سب ایک صفحے پہ آ جائیں, ورنہ یہ حالات دن بدن بگڑتے ہی جائیں گے, سدھار نظر نہیں آئے گا. میں کراچی کے عوام کے لیے ایک پر امید اور ایک اچھے کراچی کے مستقبل کی نوید کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. ہم پھر حاضر ہوں گے انگیخت میں اگلی قسط میں جو وزیر اعظم کے دورے کے بعد ہوگی, اور انہی ماہرین سے پوچھیں گے کہ میاں وزیر اعظم کے دورے کے بعد جو سامنے پیکج آیا ہے اس کی امکانات کیا ہیں, اس کے مختلف پہلو کیا ہیں, اچھے پہلو کیا ہیں, اس کے کمزور پہلو کیا ہیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, لیکن آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ابھی بدلو پر سبسکرائب کریں گے تو یہ آواز آپ سن سکیں گے, ورنہ ہم بھی کہیں اندھیرے میں گم ہو جائیں گے. بہت شکریہ. یہ ہیں بدلو کی نشریات. میں ہوں امتیاز عالم, بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ.